جو مناظرہ ہوا ہے، اس مناظرے کا سب سے زیادہ ڈارک سائڈ جو ہے اس مناظرے کا کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے زیادہ تاریک پہلو کہیے اور بلکہ منفی پہلو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہ ابتدا میں وضاحت کی کہ ہم آپ کو سائنٹیفک دلیل نہیں دیں گے اور اپنے دین کی اسکرپچر کی دلیل، قرآن سے دلیل نہیں دیں گے، مذہب سے دلیل نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، حالانکہ یہ اقرار انہیں نہیں کرنا تھا۔ ملحد یہ کہتا کہ مجھے قرآن کی دلیل مت دو، تب آپ خاموش ہو جاتے۔ آپ تو اسلام کے نمائندے تھے، اسلام کی ترجمہ نہیں کرتے، قرآن کی بات پیش کرتے۔ اچھا چلیے، آپ نے قرآن سے تنازل کیا، پھر کہا کہ ہم عقل کی دلیل دیں گے، عقل کی دلیل، ریشنل دلیل دیں گے۔ اتفاق ہوا عقل کی دلیل دینے پر، مگر دلیل کون سی تھی مفتی صاحب نے؟ علم کلام کی، علم کلام کی دلیل دی۔ عقل اور علم کلام میں بہت فرق ہے، عقل الگ چیز ہے اور علم کلام الگ ہی دنیا ہے۔ اور علم کلام مفتی صاحب کیا دیوبند کے علماء دیوبند ہوں، ندوہ ہوں، جو بھی ہوں، جن ہمارے ہندوستان کے ماتریدی علماء، ان کے یہاں تو علم کلام ان کا عقیدہ ہے، علم کلام عقیدہ ہے اور یہی اسلام ہے۔ علم کلام عقیدہ ہے، علم کلام اسلام ہے، کیونکہ اسلام اس کے بغیر ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے اصول ہے الوسائل لہا حکم المقاصد، وسیلہ اور ذریعہ جو ہوتا ہے اس کا بھی حکم وہی ہوتا ہے جو مقاصد کا حکم ہوتا ہے۔ اگر مقصد کا حکم واجب ہے تو جو وسیلہ وہاں تک پہنچائے گا اس کا حکم بھی واجب ہی ہوگا۔ تو چونکہ اللہ پر ایمان لانا واجب ہے اور متکلمین اور اہل کلام کے اعتبار سے ان کی نظر میں بغیر علم کلام کے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا، تو علم کلام بھی سیکھنا واجب ہے ان کے یہاں۔ تو وہ تو آپ کے واجبات میں سے ہے۔ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کی دلیل نہیں دیں گے اور عقل سے دلیل دیں گے، اور دلیل دے رہے ہیں علم کلام سے، تو یہ تو جھوٹ ہوا۔ سامنے والا نہیں سمجھتا تو کیا مطلب، حقیقت بدل جائے گی کیا؟ اچھا، یہاں پر نقصان کیا ہے؟ اعتراض ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ عقل الگ چیز ہے اور علم کلام الگ چیز ہے۔ اسلام، قرآن، سنت، صحابہ، سلف، اہل سنت عقل کے خلاف نہیں ہے، ہم عقل کے مخالف نہیں، ہم علم کلام کے مخالف ہیں، کیونکہ علم کلام ایک بدعت ہے جو دوسری صدی سے، پہلی صدی کے اختتام پر اور دوسری صدی کے شروع میں پیدا ہوئی، اور یونانی فلسفہ اور یونانی منطق، ایرسٹوٹل نے سب سے پہلے منطق کی کتاب لکھی، آرگینن، حالانکہ اس سے پہلے بھی منطق موجود تھی۔ تو یونانی فلسفہ، یونانی منطق، یہ دو علم ہیں، فلسفہ اور منطق، لاجک جسے کہتے ہیں۔ اس فلسفہ اور منطق کے ذریعے سے وجود میں آنے والا جو علم اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے قواعد پر مبنی ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ تو یہ علم کلام ایک، اس کی بنیاد پیچھے فلسفہ اور علم منطق ہے جو کہ یونانیوں کی ہے اور دوسرے اقوام کے فلاسفہ کی ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، یہ کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ مشرکین یونان کی منطق اور مشرکین یونان کا فلسفہ، ان کے قواعد پر بنیاد رکھتے ہوئے جو علم کلام بنا اور اسلام میں آیا، وہ دیکھنے میں عقلی قواعد ہیں مگر وہ ایک بدعت ہے، اور اتنے خطرناک قواعد ہیں علم کلام کی، ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بدعت ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے جو اصول ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے سے زیادہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ آج مناظرہ ہونے کے بعد پوری دنیا میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ علم کلام پڑھنا بہت ضروری ہے، علم کلام ہمارے مدارس اسلامیہ میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ علم کلام کی
ضرورت کو اب عام کیا جا رہا ہے، جبکہ علم کلام اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے سے زیادہ اس کے وجود کا انکار کرتا ہے انڈائریکٹلی۔ اس کی وضاحت ہم پچھلے درس میں بھی کر چکے ہیں مختصر میں، اور بارہا ہم نے کی ہے کہ جن اصولوں سے، جن قواعد سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں، علم کلام کے جن قواعد سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، وہی قواعد ان کو آگے لے جا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جہم بن صفوان علم کلام پڑھنے والا شخص تھا، منطق و فلسفے کا طالب علم تھا، اور انہی علم کلام کے ذریعے اس نے صفات کا انکار کیا، اللہ کی صفات کا۔ جہمیہ نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا علم کلام ہی کی بنیاد پر۔ اب جہمیہ نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا۔ صفات کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو تو مانا مگر اللہ کی کسی صفت کو نہیں مانا۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ جیسے علم، قدرت، ارادہ، مشیت، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا، غصہ ہونا، نفرت کرنا، نازل ہونا، مستوی ہونا عرش پر، ساری صفات کا انکار کیا۔ تو علم کلام ہی کیسے انکار کیا؟ اور اہل علم کہتے ہیں کہ من لا صفت لہ لا وجود لہ، جس کی صفت نہیں اس کا کوئی وجود نہیں۔ آپ بتائیے، مثال ہے یہ موبائل ہے، اس موبائل کی کچھ صفات ہیں، یہ لمبا اور چوڑا یعنی مستطیل ہے، ریکٹینگل ہے، اس کا کلر ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ آپ ہر ایٹریبیوٹ کا انکار کر دیجئے۔ آپ کہیے میرے پاس موبائل ہے، ہم کہیں کہ موبائل آپ کا کیسا ہے؟ ریکٹینگل ہے؟ آپ کہیں نہیں۔ اسکوائر میں ہے؟ نہیں۔ سرکل میں ہے؟ نہیں۔ بلیک ہے؟ نہیں۔ کلروں کا بھی سب کا انکار کر دیجئے۔ جو بھی خوبی، جو بھی صفت ہم پوچھیں آپ اس کا انکار کر دے جائیں تو کیا کہا جائے گا لاسٹ میں؟ موبائل ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کیا جائے گا تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا وجود بھی خطرے میں گیا۔ تم جہمیہ اہل کلام ہیں، انہوں نے اللہ کے سارے اسما کا انکار کیا، ساری صفات کا انکار کیا۔ معتزلہ اہل کلام ہیں، انہوں نے اللہ کے ناموں کو تو مانا، اسما کو مانا بغیر میننگ کے، اور صفات کا انکار کیا۔ اشعریہ اور ماتریدیہ، ہمارے ہندوستان کے سارے یہ لوگ سب ماتریدی ہیں۔ ماتریدیہ نے 8 صفات مانی، اشعریہ نے 7 صفات مانی۔ تو بقیہ صفات کا جب انکار کریں گے آپ تو صفات کا انکار کرنے سے موصوف کا انکار لازم آتا ہے۔ تو علم کلام اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار تک لے جاتا ہے،